الرحمن الرحیم. یہ دل حضور پہ قربا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زباں سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ، محبت شہ ذیشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد پاک کا جلوس نکالا جائے گا. قبل اس کے کہ میں اس کی تاریخ آپ تمام کے سامنے عرض کروں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں قائدین مجلس جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور جناب حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی بے باک قیادت اور نمائندگی پر الحمدللہ یہ جلوس ممکن اور طے پایا. انشاءاللہ العزیز 1 اکتوبر بروز اتوار 15 ربیع الاول کو میلاد جلوس نکلے گا. مزید تفصیلات کنوینر جلوس جناب حافظ مظفر صاحب آپ تمام کے سامنے بیان کریں گے. روٹ اور وقت کا تعین انشاءاللہ حافظ صاحب سے آپ سنیں گے. اور تمام عشاقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ جلوس بڑے زور و شور کے ساتھ نظم اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ نکالا جائے گا. تمام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس سال مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے نام سے ایک نئی کمیٹی تشکیل پائی، اور اس کمیٹی کے تمام اراکین نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد سے مرکزی میلاد جلوس نکلے گا. اس کی تاریخ بروز اتوار 1 اکتوبر مطابق 15 ربیع الاول طے پائی ہے. 12 بجے دن تاریخی مکہ مسجد سے جلوس کا آغاز ہوگا، جو گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، چھتا بازار، منڈی میر عالم روڈ، اعتبار چوک سے ہوتا ہوا مغل پورے پر اختتام کو پہنچے گا. انشاءاللہ تعالی کوشش یہ کی جائے گی کہ قبل نماز عصر جلوس کا اختتام ہو جائے، اور اس جلوس میں ہر سال جو تنظیمیں شامل رہتی تھی وہ تنظیمیں بھی شامل رہیں گی. مرکزی میلاد کمیٹی کے ذمہ داران ان تمام تنظیموں سے رابطے میں ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دیگر کئی تنظیمیں ہمارے سے ربط پیدا کیے ہیں جو اس جلوس میں شامل ہونے والے ہیں. ان کے علاوہ بھی کافی کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلوس میں موجود رہیں گے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ شہر حیدرآباد کی تاریخ کا ایک منفرد اور مثالی میلاد جلوس رہے گا. انشاءاللہ تعالی اس میں پیغام محبت و امن کو عام کیا جائے گا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ کے احادیث شریفہ کو کے پلے کارڈز کے ذریعے امت المسلمین کے علاوہ برادران وطن تک بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی کمیٹی کے اراکین مل کر اس جلوس کے کامیاب انعقاد کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. معزز مرکزی میلاد جلوس کمیٹی کے عہدیداران و ذمہ داران و مشائخ نظام و علماء دین، اور معزز مختلف چینل سے تعلق رکھنے والے صحافی حضرات، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا، آج یہ پریس کانفرنس حضرت العلامہ مولانا سید شیخن احمد شتاری صاحب قبلہ المعروف کامل پاشا صاحب کو معتمد مرکزی میلاد جلوس کمیٹی مولانا سید خادر محی الدین جنید پاشا صاحب، سیف باخری صاحب، احمد عبدالحقان صاحب، مولانا ممشاد پاشا خادری صاحب، مولانا سلطان احمد صاحب، مولانا
عرفان اللہ نوری صاحب سیف انیس ملت اور ہمارے ہر دل عزیز جو ہمیشہ سے جو جلوس کی ابتدا ہے اس کے ایک سرگرم تنظیم کے جو ہے سربراہ مولانا عبدالعزیز خان صاحب کا ہے، اور جملہ تشریف فرما حضرات، آج یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ حسنین پاشا قبلہ جوائنٹ کنوینر سید آل رسول حسنین پاشا قبلہ برادر عزیز اور جملہ تشریف فرما مشائخ نظام، اگر کسی کا نام مجھ سے چھوٹ پا رہا ہے تو پھر ہمارے صدر صاحب ان کو مخاطب کریں گے انشاءاللہ، مولانا شجاع الدین افتخاری صاحب قبلہ جو ہماری تنظیم کے جو ہے سرگرم محرک سربراہ شخصیت ہے۔ تو یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ دنوں سے عوام الناس بلکہ بالخصوص اہل سنت الجماعت کے جو ہے عشاقان، جو اہل سنت الجماعت اور میلاد پاک کے جشن منانے والوں میں ایک قسم کی تشویش پائی جا رہی تھی کہ مرکزی میلاد جلوس اب کے نکل رہا نہیں نکل رہا تو کیسا، کیوں کہ اتفاق سے دوسرے برادران وطن کا جلوس بھی 12 ربیع النور کے دن ہی ہے۔ تو اب یہ ہم غور و خوض کرنے کے بعد، ہمارے قائدین سے بھی غور و خوض کرنے کے بعد، متبادلہ خیال کرنے کے بعد کہ جتنے بھی مشائخ نظام ہیں سب کے مشترکہ رائے سے یہ عمل طے پایا کہ اسلام بغیر سیکریفائس کے جو ہے نہ پھلا نہ پھولا۔ تو ہر جگہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ہین حیات سے ہی سیکریفائس۔ تو پھر کیوں جب ہم آقا کے غلام ہیں تو کیوں ہمارے جلوس کو اس دن کے لیے ملتوی کر کوئی اور دن کا انتخاب کیوں نہ کرے کہ دوسرے برادران وطن کو بھی جو ہے آزادی کے ساتھ ان کا جلوس اور ان کی عید منانے کا موقع کیوں نہ فراہم کرے۔ تو اس لیے طے کر متفقہ آراء سے ہم نے 12 ربیع النور کے جلوس کو ملتوی کر 15 ربیع الاول کو جو ہے اس جلوس کا جو ہے انعقاد عمل میں لانے کی پوری کوشش اور آپ کے ذریعے جو ہے چینل کے ذریعے عوام الناس کو اطلاع کرنے کے لیے پریس کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ سالہ گزشتہ کی طرح یعنی حزب عملدار احمد خدیم جو اہل سنت الجماعت کے عشاقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو جلوس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا، ویسے ہی جلوس اب کے بار بھی کچھ نئے عہدیداروں کے ساتھ، نئے نوجوانوں کے ساتھ ایک نئی کمیٹی تشکیل پا کر ویسا ہی جلوس انشاءاللہ تعالی عزیز بمقام مکہ مسجد سے جو تاریخی مکہ مسجد ہے، اور جلوس بھی تاریخی رہے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب اس جلوس میں نوجوانان اہل سنت اور مشائخ نظام بھی شامل ہو چکے ہیں، پہلے سے ہی شامل تھے، ہمیشہ سے شامل تھے، مگر اب قیادت کی باغ دوڑ جو ہے نوجوان مشائخ نظام کی ہاتھ میں جو ہے متفقہ آراء سے جو ہے سونپ دی جا رہی ہے۔ تو یہ جوش بھی ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ، جیسا کہ کسی نے خوب کہا، اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزلیں آسمانوں میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ایک سینئر موسٹ اس جلوس کے حصہ جو بنتے تھے ہمارے نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ، کہیں دوسرے طرف جانے کی وجہ سے اپنے صاحبزادوں کو جو ہے بھیجا ہے، تو ان کا بھی ممنون و مشکور ہے۔ تو عشاقان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو 12 ربیع النور کو جو جلوس نکلتا تھا اس سال کے لیے خالی، وہ 15 ربیع النور کو جو ہے جلوس نکلے گا تاریخ مکہ مسجد سے، اور اس کی جو سرکاری کیلنڈر کی جو تاریخ رہیں گی وہ 1 اکتوبر رہیں گی، اور دن رہے گا اتوار کا، اور 12 بجے 12:30 بجے تک جتنے بھی مقامات سے جلوس پورے مکہ مسجد کے پاس جمع ہوں گے، چاہے یاقوت پورہ ہو، رین بازار ہو، باغ جہاں ہو، وٹے پلی ہو، فلک نما ہو، انجن بولی ہو، پہاڑی شریف ہو، بارکس ہو، جتنے بھی کالے پتھر ہو، فتح دروازہ ہو، ہر طرف سے جلوس جو ہے نکل کر جو ہے مکہ مسجد کے پاس جو ہے اجماعی شکل کو جو ہے اختیار کریں گے، مرکزیت میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر وہاں سے 12:30 1 بجے اب وہ کون جھنڈی دکھائیں گے، وہ صدر صاحب، محتمم صاحب اور اراکین کمیٹی جو ہے اس کا جو ہے منتخب کریں گے، اعلان اس کا جو ہے آئندہ پھر پریس کانفرنس کے ذریعے آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہیں گی مسلسل، تو اس میں اعلان کیا جائے گا صدر محترم کی طرف سے۔ تو اب یہ جو جلوس حزب سابق کی طرح جو روٹس رہیں گے وہ مکہ مسجد سے شایان شان طور پر نکل کر چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھر گٹی، مدینہ بلڈنگ، سالار جنگ میوزیم سے ہوتا ہوا چھتا بازار ادھر نہیں جانا ہے، مدینہ سرکل کے پاس سے چھتا بازار میں ٹرن ہوگا، چھتا بازار سے جو ہے پھر پرانی حویلی، پھر وہاں سے جو ہے میرالہ منڈی سے ہوتا ہوا حزب سابق جو ہے مغل پورہ جو سابقہ والٹا ہوٹل تھی اب نہیں رہی، تو وہاں پر جا کر جو ہے اسٹیج پہ علماء دین کے خطابات کے ساتھ درود و سلام کے ساتھ جو ہے اختتام پذیر ہوں گا، اور قبلت اثر جو کھانے وغیرہ کھلائیں گے، جو اسٹیج وغیرہ لگیں گے، جو لائٹنگ وغیرہ لگے گا، اس کا کیا رہے گا؟ کس کی جگہ ڈیکوریشن رہے گا، کھانے کا رہے گا، ڈیکوریشن وغیرہ سب انشاءاللہ جو ہے یہ جو دوسرے برادران کا وطن کا جو جلوس ہے
اس کے بعد ہی جو ہے انشاءاللہ ڈیکوریشن بھی ہوں گے، خوب سجایا بھی جائے گا، تام کے اہتمام بھی ہوں گے پورے گے. اور اس سے پہلے مساجد میں محافلیں جو ہے منعقد ہوں گی، جلسے منعقد ہوں گے برابر، وہ سب ہوں گا 12 ربیع النور کے دن. 12 کے دن تو لوگ جیسے اسپیکر وغیرہ لگا کے سجاوٹ ہوتی، کھانے کھلاتے ہیں، اس کے لیے وہ سب یعنی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر کر سکتے ہیں. وہ کھانا روز کھلاؤ، 12 ربیع النور کو تو خوب کھلائیے، اہل عقیدت تو خوب کھلاتے ہیں آقا کے غلامی کا ثبوت اور اٹوٹ وابستگی کی خاطر، وہ سب اپنی جگہ پر ایسا کھانا کھلائیے کہ تاکہ دوسرے برادران ہوتا ہے یا کسی انسان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتا، راستے وغیرہ بغیر روکے کے بغیر ڈسٹربنس ہو کے وہ کر سکتے ہیں. مگر جلوس کے بارے میں اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں آئندہ پھر بات کریں گے، کیا سجانا، کب سجانا، کہاں کھلانا، کہاں پلانا، کیا پکانا، وہ سب بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. فی الوقت جو ہے جلوس کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے اسی پر آج اختتام کریں گے. تو شایان شان پیمانے پر انتہا کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، صرف راستوں کی رکاوٹ کے لیے روک ٹوک ہے. سجانے کے لیے روک ٹوک کچھ بھی نہیں. سجایا جو جاتا تھا وہ راستے میں رکاوٹوں کے ساتھ بھی سجایا جاتا تھا مگر حالات الگ ہوتے تھے. اب اس مخصوص موقع پہ اتفاق سے دوسرے برادران کی وطن عزیز کی جو ہے وہ کچھ تقاریب ہونے کی وجہ سے راستے کی رکاوٹوں ہٹا کے باقی سجانا تو چو طرف سجا سکتا ہے، بغیر کسی کے راستے کو تکلیف دے کے کہیں بھی سجا سکتے ہیں. جی صاحب. نہیں، ہماری کمیٹی کسی کے پریشر میں کام کرنے والی کمیٹی نہیں ہے. یہ عشاق خان اور مجاہدین اہل سنت الجماعت کی کمیٹی ہے اور مشائخ نظام اور علماء دین پر جو ہے مشتمل کمیٹی ہے. یہ کمیٹی کو نہ کسی پولیس کا خوف ہے نہ کسی اور طاقت کا خوف ہوتا. یہ آقا کے عشق میں جو ہے جشن منانے کا جو ہے اہتمام کرتی ہے، تو آقا کے عشق میں جس کو دلوں میں رہتا ہے اس کو کسی قسم کا پریشر اور خوف نہیں ہوتا. صوفی کوئی ایک منٹ، صوفی یہ بھی صوفی ہے. صوفی کوئی ایک تنظیم کا نام نہیں ہے. صوفی کا جو فل فارم ہے سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا، یعنی جتنے بھی اہل سنت الجماعت کی جو شاخیں تنظیمیں ہیں وہ سب کو یکجا کر ایک لوگوں کو بولنے کے لیے آسانی ہونے کے لیے وہ بنائے سوئے کہ صوفی کوئی وہ بھی ایک کوئی پورا ملا کے ایک تنظیم نہیں ہے، سب ملا کے جو ہے پلیٹ فارم تھا وہ ایسا. تو یہ بھی اس میں کون ہے، آپ زیادہ صوفی بول رہے ہیں، اس میں کون صوفی میں نہیں سوئے؟ عبدالعزیز صاحب، گمشاہ صاحب، شجاع صاحب، جنید پاشا، کامل پاشا، حسین پاشا، یہ سب پورے بانیان میں سے، عرفان اللہ نوری صاحب، یہ جتنے بھی نعمت اللہ خاضری صاحب، یہ جتنے بھی سب ہے. تو پرٹیکولرلی کوئی صوفی بول کے ایسا وہ نہیں ہے، مطلب جو ہے یہ سب ہے. اب ہم اور ایک آپ کو دیتے ہیں آج یم جیسی مرکزی میلاد جلوس کمیٹی، لکھ لو آپ SUFI تھا یہ یم جیسی لیگ، سب ایک ہی ہے، کوئی ایسا غیر نہیں ہے. سنت الجماعت کے سپاہی ہیں الحمدللہ، پورے سب ایک ہیں، ایسا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اتفاق سے آپ کو جو لیٹر پیڈ دیا گیا وہ اس نام سے دیا ہے، ایک ہی ہے. اس کی وجہ سے اتفاق اختلاف کا نہیں ہے، کسی کی طبیعت خراب رہتی، اب کسی کی کوئی مصروفی رہتی، اس وجہ سے نہیں ہے. مطلب باقی اور کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف یا اتفاق نہ اتفاق کچھ بھی نہیں ہے. آقا کا جلوس ہے. اور پھر دوسری چیز اب کی کوئی مصروف ہے، جیسے نعمت اللہ خاضری صاحب قبلہ ہے آؤٹ آف چلے گیا، انوار احمد صاحب ہے مدینہ شریف چلے گیا، صبح اتفاق ہوا، تو اس میں کوئی کسی کا اختلاف اور اتفاق نہیں ہے. اپیل کرتے ہیں بالکل آپ کی آرگنائزیشنز جو آپ کے پاس ہے یہ چیز کو برابر ہماری جو مرکزی میلاد جلوس کمیٹی ہے اس کی کئی شاخیں بھی جو ہے عمل میں آئیں گی اور والنٹرز بھی رہیں گے انشاءاللہ. ہم عوام الناس سے سب میں پہلے تو آپ کے چینلوں کے ذریعے گزارش کرتے ہیں، بالخصوص جوشل نوجوانوں سے، کہ وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ ہمیشہ 12ویں سب کو جو باہر نکلتے تھے اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات سے کہ دوسروں کے تقاریب چلتے رہتے ہیں کہ ایک ہم جو جلوس کو مطلب پوسٹ پون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امن و ضبط کو جو ہے برقرار رکھا جائے، امن و امان کی دل کی گہرائیوں سے تبلیغ کی جائے، یہ ہمارا مقصد تھا. تو اب وہ مقصد بھی اس لیے ہم نوجوانوں سے بھی اسی مقصد کے لیے گزارش کریں گے کہ اپنا جوش و جذبہ جو 12 ربیع النور کی جو ہے شب کو مناتے تھے وہ 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ ضرور، جیسا کہ 15 ربیع النور کو جلوس ہے تو اس سے 1 دن پہلے ضرور جشن مناتے ہو جلوس میں شامل ہوتے پولیس کا ویسے رہیں گا انشاءاللہ. اور بہترین بندوبست جو ہے پولیس والے ہم کو تیقن دیے ہیں کہ بہترین جو ہے شایان شان بندوبست کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم جو سیکریفائز کرے ہیں مسلمانوں نے حیدرآباد اور بالخصوص اہل سنت الجماعت کے جو ذمہ داروں کی طرف سے جو سیکریفائز جو قربانی دیے ہیں کہ وہ کبھی خالی نہیں جائے گی انشاءاللہ. بہترین خوبصورت رنگ لگی ہو اور اتحاد کے لیے بھی، امن و ضبط کے لیے بھی، ایک دوسرے شہریوں کے دلوں میں اپنی محبتوں کو سمانے کے لیے بھی اور بہترین کام میں گے. اب میں صاحب سے سی پی صاحب سے جو نہیں ایک منٹ سی پی صاحب سے جو میٹنگ ہماری کچھ نہیں، مرکزی میلاد جلوس کی اپلیکیشن دینے کے لیے گئے تھے. کیوں
کہ جلوس بڑے پیمانے پہ ہوتا تو کسی ایک احاطے میں دینے کے بدل جو ہے مرکزی آفس کو جو ہے کمشنر پولیس کو جو ہے درخواست دینے گئے تھے، کوئی ڈسکشن کے لیے نہیں۔ کو لے کے نا اتفاقی نہیں ہونا کے تو جلوسوں کا اہتمام کیا گیا تھا 2008 سے، کیونکہ ہم رہتے ادھر ہی ہے کہ مادانہ پیٹ میں 2004 میں یہ جھنڈی نکالنے پہ جھنڈی لگانے پہ جھگڑا ہوا تھا، گلی گلی جلوساں نکلتے تھے، تو ہم یہ کریں کہ پورے گلیوں سے آ کے ایک جگہ جمع ہو کے جتنا چاہے جشن منائے آخر کی محبت میں بول کر ایک روٹ طے کرے تھے۔ اس میں ہمارے عبداللہ خان صاحب بھی جو ہے شروع سے ذمہ دار اور بانین میں رہے، تو یہ اس کی ابتدا یہ تھی کہ وہ جھگڑے پنچایت ختم کریں گے۔ تو اب جھگڑے پنچایت میں سمجھتا ہوں کیونکہ 2008 سے اللہ کے کرم سے شاہ شان جو ہے جلوس نکل رہا ہے، تو اب اللہ کے کرم سے جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے یہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ تگودو نہیں کرنا ہے، اس لیے جو ہے ہم نے اہتمام کیا۔ اپیل وہی ہے کہ ان حالات میں ویسا نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، 12 ربیع نور کے بعد میں 15 ربیع نور کی شب میں انشاءاللہ ضرور نکلیے، جو اپنے شاہ نشام اہتمام کرتے تھے جشن منانے کا ویسے اہتمام انشاءاللہ کریں گے، یہ گزارش ہے نوجوانوں سے خاص طور سے۔